اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوشش ہوگی کہ جب یہ تمام تجوید آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد ہم 2 آیات سے زیادہ 3 4 5 جتنا ہو سکے گا ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ تجوید کے ساتھ 2 سال کے اندر کمپلیٹ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی، آمین۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس بات کو ہلکا نہ لیا کریں، شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نیک کام کرنے اور پھیلانے کی۔ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے پڑھیں گے ان کا سب کا ثواب آپ کو پہنچے گا انشاءاللہ تعالی، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں واو یا کو یاد رکھیے کہ واو جو ہے جزم والا آ رہا ہے، یا اور واو دونوں جزم والے یاد رکھنے ہیں۔ آؤ، آ ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ واو لین ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم اکنالج کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں پڑھ رہے، کھینچ نہیں رہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ کصیب، کصیب۔ اب دیکھیں یہاں پر صاد یا زبر یا زرگی، اس تشدید والے اس یا کے حرف کو جس کے اوپر تشدید ہے، اس کی 2 مرتبہ ہم آواز بناتے ہیں، بنا رہے ہیں۔ ایک پچھلے صاد سے بنائی جو کہ یا کی ایک آواز چھپی ہوئی، دوسری ہم نے زیر سے بنائی۔ کصیب با میم، یہ ایک زیر میں بدل گیا، پچھلا والا با جو ہے اس کے نیچے 2 زیر ہے، اور اس میم نون مشدد یاد رکھنا ہے، میم مشدد والے کو اور نون مشدد کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ان پہ آپ نے 2 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہوتا ہے۔ کصیب من السماء، دیکھیں جی یہاں بھی اس طرح سین کو 2 مرتبہ ہم نے بنایا، پچھلے نون سے ملایا، پھر زبر سے بنایا، 2 مرتبہ آواز بنائی سین کی۔ میم کو آگے دیکھیں الف بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر بڑی مدہ ہے، 6 الف کے برابر کھینچا۔ من السماء فیہ ظلو، فیہ، اب یہ دیکھیں یا آ رہا ہے فا کے بعد، یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مدہ، مدہ کا مطلب کھینچنا، فا یا زیر فی پڑھ رہے ہیں، 1 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں۔ اگر یہ یا نہ ہو تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو ہٹا لیں 1 سیکنڈ کے لیے، فا زیر فی، ہم نہیں کھینچتے۔ اب یا آ گیا تو یہاں پہ مدہ ہو رہا ہے، کھینچ رہے ہیں۔ فیہ ظلمات، تم، واو پہ بھی 2 سیکنڈ کا ہولڈ کرنا ہے۔ تم، ظلو، زو، اس کو زود ہے، اس کو زود پڑھنا ہے، زو پڑھنا ہے، زال کی آواز میں نہیں پڑھنا۔ ظلمات ورعد، ورعد، دوبارہ پڑھ لیں۔ ظلمات ورعد را کو موٹا پڑھیں، را عین زبر را، ورعد وبرق، اس کو پڑھ لیجئے، بار بار پڑھا کریں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہم جب رکے قاف پر تو قاف کو ہم نے قلقلہ کر لینا ہے، جھٹکے سے پڑھ لینا ہے۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ یجعلون، یج، جیم پہ قلقلہ کریں، جھٹکا دے کے پڑھیں، یہ قلقلہ کا حرف ہے جیم۔ یجعلون، عصا، عصا، صاد کو کھینچا کیونکہ آگے لیفا آ رہا ہے، عصا، بعہم، بعہم، ٹھیک ہے؟
کسی کو بھی نہیں کھینچنا جن کے آگے کوئی ایسا حرف نہ ہو کھینچنے کے لیے. اصابعہم، فی 3 الف کے برابر کھینچا فی کو، فی کیونکہ اوپر چھوٹی مدہ ہے. آذانہم، اب یہ دیکھیں آ کو کھینچا، ذال کو کھینچا. یہ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچا 1 الف کے برابر. ذال کو کھینچا، آگے الف ہے 1 الف کے برابر. آذانہم، میم مشدد آ گیا. میم مشدد پہ ہم نے 2 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے. آذانہم من الصواعق، ٹھیک ہے، من الصواعق. وا کو کھینچا، آگے الف ہے. قی ان کو نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے. من الصواعق، آگے چلیں. حذر الموت، ہا کو حلق سے پڑھیں. رول، را کو موٹا پڑھیں. رول، را پہ جب زبر پیش ہو تو موٹا پڑھتے ہیں، زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں. حذر الموت، مو، یہ دیکھیں واو آ رہا ہے. اب دیکھیں یہاں لین ہو رہا ہے یا مدہ ہو رہی ہے. مدہ کا مطلب کھینچنا. پچھلے والے میم کو ہم کھینچ رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں. ما ایسے نہیں پڑھے، ما او، واو کو اکنالج کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہاں پہ لین ہو رہا ہے. یا اور واو کو یاد رکھیں. حذر الموت، آگے چلیں. واللہ، اللہ کو موٹا پڑا، اس سے پہلے واو پہ زبر آ رہا ہے. زبر آئے پہلے یا پیش آئے تو اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں. اگر پہلے زیر آ جائے اللہ سے تو باریک پڑھتے ہیں اللہ کو. واللہ محیطم، یہ میم آ گیا. میم کا قاعدہ، میم کے آگے جب بھی ساکن میم کے آگے با آ جائے تو اس میم پہ ہم 2 سیکنڈ کا غنہ کرتے ہیں. ہا کو الگ سے پڑھیں. محیطم بالکافرین، ٹھیک ہے. اب لاسٹ والا قاعدہ وہی ہے. ہم نے نون کو ساکن کیا اور نون ساکن کرنے سے، نون ساکن سے پہلے جب ہم نے اس کو ساکن کیا اس سے پہلے مدہ کا حرف آ رہا ہے. کیسے؟ یا آ رہا ہے، یا سے پہلے را، را سے کے نیچے زیر. تو کیسے بن رہا ہے؟ را یا زیر، را یا زیر، ری، مطلب ہم کھینچ رہے ہیں. اگر یہ یا نہ ہو تو کیسے پڑھتے ہیں؟ را کو زیر کے ساتھ را زیر ری پڑھتے ہیں، نہیں کھینچتے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کھینچ رہے ہیں، یہ مدہ ہو رہی. مدہ کا مطلب کھینچنا. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور it is like a rainstorm from the sky within which is darkness, thunder and lightning. They put their fingers in their ears against the thunderscalps in dread of death. But Allah is encompassing of the disbelievers. اردو میں کر لیتے ہیں. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر فی الواقعہ اس طرح وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے، ان پر مسلط ہے. آیت نمبر 20 پڑھ لیتے ہیں سورہ البقرہ کی. یکاد البرق، یکا کاف کو کھینچا، الف آ رہا دیکھیں آگے. یکاد البرق، برق، قو قاف کو موٹا پڑھیں. یکاد البرق یخطف، یکاد البرق یخطف، یخطف ابصارہم، یخطف اب، با پہ قلقلہ کریں، جھٹکا کریں. یہ قلقلہ کا حرف ہے با، یعنی کہ جھٹکا. قلقلہ مینس یہاں پہ جھٹکا دینا ہے.
اب صاد کو سو پڑھنا ہے، سین سا ایسے نہیں پڑھنا. اب صورہم، اب صورہم. آگے چلیں. کل ما، ٹھیک ہو گیا. کل لام کی 2 مرتبہ آواز بنا رہے ہیں، اوپر تشدید ہے اس لیے. کلما. اب یہ دیکھیں کیسے لام کی 2 مرتبہ آواز بن رہی ہے، ایک پچھلے والے کاف سے مل کے، دوسری اوپر زبر سے بن کی. ٹھیک ہے. اضاء، اضاء. یہ آ کو نہیں کھینچنا، جب پورا پڑھیں گے. ابھی آپ آدھا آدھا پڑھیں تاکہ آپ کو یہ پڑھنا آ جائے. جب ملا کے آگے سانس توڑے بغیر پڑھیں گے تو اس کو کھینچ کے نہیں پڑھ لینا غلطی سے. اضاء لہم. یہ میم مشدد کو یاد رکھیں، نون مشدد اور میم مشدد. یہاں پہ میم مشدد آیا، ہم نے 2 سیکنڈ کا غنہ کیا. اضاء لہم مشوا فیہ. شین واو زبر شو. دیکھیں یہاں پہ یہ لین ہو رہا ہے نا، شو. ہم شا کھینچ نہیں رہے، شو کر رہے ہیں. شو مشوا فیہ. یہاں رک گئے. آگے چلیں. وَإِذَا، 3 الف کے برابر کھینچا ذال کو. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ. لام یا ساکن ہو رہا ہے، یہ جزم آ رہا ہے یا کے اوپر، تو یہاں پہ یہ پھر لین ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم اس کو اکنالج کر رہے ہیں یا کو. لام یا زبر لائی، لائی. ٹھیک ہے. یہ مدہ نہیں ہو رہی، مدہ کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے. ہم لا ایسے نہیں پڑھ رہے ہیں، لائی پڑھ رہے ہیں. علیہم قومو. اب پھر دیکھیں واو اور یا کو یاد رکھیں، یہ جزم والے واو اور جزم والے یا کو یاد رکھنا ہے. قومو، قوف کو بھی کھینچا 1 الف کے برابر، میم کو بھی کھینچا. یہاں پہ یہ مدہ ہو رہی ہے. قومو. ولو، ولو یہ بھی آگے لو لین ہو رہا ہے. واو یا کو یاد رکھیں. شاء اللہ. ٹھیک ہے. شاء کو کھینچا، دیکھیں آگے الف، اوپر بڑی مدہ آ رہی ہے، 6 الف کے برابر کھینچے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ. دال کو سافٹ پڑھنا ہے، زبان کو باہر ہلکا سا کریں اور ادا کریں، ہو جائے گا. لَذَهَبَ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. اب دیکھیں با کو نہیں کھینچنا، جب اگلا حرف پڑھیں گے نا تو اس با کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ایسے پڑھنا ہے. بِسَمْعِهِمْ، عین کو حلق سے. آگے وَأَبْ، با پہ قلقلہ کریں، جھٹکا دیں. وَأَبْصَارِهِمْ، سو پڑھنا ہے، سا نہیں پڑھنا. وَأَبْ سا نہیں پڑھنا، سو پڑھنا ہے. وَأَبْصَارِهِمْ. آگے چلیں. اب آ گیا نون مشدد. اب دیکھ لیں نون مشدد آ گیا، نون کے اوپر یہ تشدید ہے WC، یہ نون مشدد کہلاتا ہے. یہاں پہ ہم 2 سیکنڈ کا غنہ کریں گے. غنہ اس طرح ہوگا، زبان آپ کے اوپر تالو پہ ٹچ ہوگی. ان اللہ علی. ٹھیک ہے. ان اللہ، ہا کو نہیں کھینچنا. علی، لام کو کھینچا، اوپر کھڑا زبر ہے. علی کلی، لام کی 2 مرتبہ آواز بنائی، ایک پچھلے کاف سے لام کی آواز چھپی ہوئی، دوسری زیر کے ساتھ. کل یہ چھپی ہوئی ہے، دوسری لی. کلی شئی. یا کو یاد رکھیں، واو کو بھی یاد رکھیں. دیکھیں یہاں پہ یا آیا تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ شئی. یا کو ہم اکنالج کر رہے ہیں، یعنی کہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ لین ہو رہا ہے. شئی قدیر. اب یہاں دیکھیں، آپ کو بتایا تھا نا کہ نون ساکن کا قاعدہ، جس کے اوپر جزم ہو وہ نون ساکن ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہاں پہ اخفا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے اندر جو 2 زیر کے اندر نون چھپا ہوا موجود ہے نا، آپ دیکھیں شعی ان ن یہ چھپا ہوا نون آ رہا ہے نا. شعی
ان ن تو اس کا مطلب یہاں پہ اس کے اندر چھپا ہوا نون ہے، موجود ہے ساکن نون، ن آدھا نون کہہ لیں. تو جب اس کے بعد اخفاء کا حرف آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ قاف جو ہے اخفاء کا حرف ہے، یعنی اخفاء کا مطلب چھپانا. تو ہم اس نون، چھپے ہوئے نون کو، آدھے نون کو جو ہم آدھے نون کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں نا، شعی ان ن، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھنا ہے. اور چھپا کے کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کی زبان اوپر تالو سے ٹچ نہیں ہونی چاہیے. کیسے؟ شعی زبان دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ اوپر نہ لگے، پھر یہ آپ سے صحیح ادا ہو جائے گا. اس نون کے، اس یہاں پہ چھپے ہوئے نون کو آپ نے، نون ساکن کو جو ہے یہاں پہ آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے چھپا کر ہولڈ رکھنا ہے. شعی قدیر، قدیر، ٹھیک ہو گیا؟ قدیر. ترجمہ کر لیتے ہیں. The lightning almost snatches away their sight every time it light the way for them. They walk therein, but when darkness comes over them, they stand still. And if Allah had willed, He could have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is over all things competent. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا. سماعت مطلب سننے کی جو حس ہے، اور بصارت جو ان کی دیکھنے کی جو ہے، وہ اللہ چاہے تو سلب کر لیتا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. اچھا، پہلی مثال ان منافقین کی تھی. منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور منہ پہ آپ کے اچھا اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے، اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف بات کرتا ہے. تو اس کو منافق کہتے ہیں. پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے. دل میں قطعی منکر تھے، اور مطلب انکار کرنے والے تھے، اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، کسی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے، لیکن وہ دل سے نہیں تھے. اور یہ دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعیف ایمان میں مبتلا تھے. مطلب ایمان ان کا مضبوط نہیں تھا، ضعیف تھا. کچھ حق کے قائل بھی تھے، مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں. اتنا پکا ایمان نہیں تھا کہ وہ تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں. اور اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے، جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا. اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آ رہا تھا. مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا، مطلب سنبھلتا، تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے دل بادل چھانے لگتے ہیں، یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے، تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب اللہ کی راہ میں ان کو بھیجا جائے تو پھر اندر سے وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ان کا دل نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ خواہشات نفس ان کے اوپر اتنا حاوی ہوتا ہے، دنیا کی محبت اتنی حاوی ہوتی ہے، ان کے اندر ایمان
جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا. وہ منافقین ہوتے ہیں جو اس طرح سے، جن کا رویہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو کہا جائے جہاد کے لیے تو وہ پھر ٹٹک کر بیٹھ جاتے ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جہاد پہ جائیں یا اللہ کا کوئی کام کریں. آگے چلتے ہیں. یعنی اس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور بصیرت اس نے بالکل سلب کر لیا. اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے سننے دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو موقع دیتے ہیں. جس قدر حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے یہ تیار تھے، اسی قدر سماعت و بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بہت اچھے طریقے سے، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اپنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.